بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یہ جی ہمارے شہر راولپنڈی کی صبح فجر کے بعد کا نظارہ۔ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ایک نئی صبح عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے اور اپنے خزانہ غیب سے انہیں رزق بے حساب عطا فرمائے، اور ان بچیوں کے والدین کی غیب سے مدد فرمائے جو بیچاری مالی تنگی کی وجہ سے ابھی تک والدین کے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ خدا ان کے مقدر اچھے کرے۔ ابھی میں جا رہا ہوں بچوں کو اسکول چھوڑنے۔ میرا بیٹا محمد اور ابراہیم جعفری دونوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد بیگم سے تھوڑی گپ شپ کی، ایک خاص مسئلے پہ گپ ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ پڑوس میں ہمارے ساتھ والے پلاٹ میں بطخیں کچھ آپس میں گپ شپ کر رہی ہیں، اور دو پہرے دار کھڑے ہیں دیوار کے اوپر، یہ والے۔ اور پھر ساتھ ہی میں نے دکان کھولنے کا ارادہ کیا اور دکان کھولنے کے لیے چابی تالے میں ڈال دی اور گھمائی، اور ساتھ ہی تالا کھل گیا اور شٹر اٹھایا اور سیدھا دکان میں۔ ان دنوں میری دکان کی کوئی روٹین سیٹ نہیں، کیونکہ بچوں کو اسکول کالج اور پھر واپس لانا، مطلب کہ پورا دن بھاگا بھاگی میں ہی گزر جاتا ہے، اور جو تھوڑا بہت ٹائم بچتا ہے وہ دکان کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ لیکن دکان کی کچھ پروگرس ٹھیک نہیں چل رہی، کیونکہ زیادہ وقت میرا بچوں کو اسکول کالج چھوڑنے اور لانے میں گزر جاتا ہے۔ آپ مجھے اپنی رائے دیں کہ میں اس چیز کو کیسے مینیج کروں، کہ میں بیچارہ اکیلا اور 4 بچوں کو الگ الگ ٹائم پہ اسکول چھوڑنا اور کالج چھوڑنا اور وہاں سے واپس بھی لانا، اور بازار بھی جانا ڈیلی، کیونکہ جو سیل ہوتی ہے تھوڑا بہت روز جا کے کچھ نہ کچھ لے آتا ہوں دکان کے لیے۔ اس بھاگا بھاگی میں میری صحت بھی اکثر خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ چھوٹی چھوٹی دنیا دو، اور تاپا میں چھوٹی چھوٹی دنیا ہوتی ہیں دو، ایک واپس کر کے وہ دوں۔ ہاں۔ ایسے بچوں کی معصومیت اور توتلی باتیں دل کو بہت لبھاتی ہیں۔ بیگم نے مجھے گرما گرم یہ کشتہ دیا ہے کہ یہ چیک کریں کیسا بنا ہے۔ دکان پہ کام کرتے ہوئے جب گھر سے کوئی چیز آئے تو اس کا ایک عجیب سا پیار بھرا احساس ہوتا ہے۔ پروردگار کا احسان ہے، شکر ہے کہ جس نے مجھے گھر کے ساتھ ہی کاروبار اور رزق کمانے کا ذریعہ عطا فرمایا۔ ان لوگوں کی کیا ہی حالت ہوتی ہوگی بیچاروں کی، جو گھروں سے دور کاروبار کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں تھکے ہارے۔ مجھ پہ تو میرے پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے، اور میں پوری رات بھی سجدے میں گزاروں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تو اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بات سنی تھی یا پڑھی تھی کسی جگہ پہ کہ شکر گزاری کی وہ نعمت ہے جو جسے مل جائے اس سے نعمتوں کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ مطلب یہ کہ جس بندے کو شکر ادا کرنے کی عادت پڑ جائے اسے پروردگار اور نوازتا رہتا ہے، اور اس بندے کا رزق غیب سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھے مجھے ایک کے بعد دوسری چیز پروردگار عطا فرماتا ہے بیگم کے ہاتھ سے، اور دوسری کے بعد تیسری۔ شکر الحمدللہ۔ اب ایسے گرما گرم سموسے شام کی چائے کے بعد، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، ماشاء اللہ۔ یا پروردگار، یا رب ذوالجلال، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمایا، تیرا احسان ہے مالک۔ میرے ان بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا میرے پروردگار، جو بے روزگار، تنگ دست اور پریشان حالی کا شکار ہیں۔ آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ ہر ٹائم شکر پڑا کرے، شکر پڑھنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ منشا بتاؤ، گاؤں والا سموسا مزیدار تھا یا یہ والا مزے کا؟ نہیں صحیح انصاف بتاؤ، انصاف کرو۔ گاؤں والا اپنی جگہ مزے کا یہ آج کے ولاگ کو اینڈ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کیا کریں، لازمی اپنی رائے دیا کریں میری ویڈیو میں جو غلطی ہو، کیونکہ ابھی نیا یوٹیوبر ہوں، تو آپ کا مشورہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے برائے مہربانی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ کیا دے دوں؟ 100 روپے کی مونگی کی دال۔ اچھا۔
لاکا دال خورا. یا پروردگار تیرا شکر ہے. ہاں جی آج کھانے میں کیا بن رہا ہے جی؟ زبردست ماشاء اللہ. گاجر کا حلوہ. اور یہ کیا ہے؟ ادھر بھی چپس ہیں، ادھر بھی اتنے زیادہ سب کے لیے. ماشاء اللہ آج گاجر کا حلوے کا نمبر ہے کھانے کے بعد. بہت زبردست ماشاء اللہ. آج کے بلاگ کا یہی ہے کہ سردی بہت ہے اور اب میرے خیال میں دکان بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے گھر آیا تھا، دکان کھلی ہوئی ہے ادھر والے رستے سے، تو ابھی پھر دوبارہ دکان بند کرتا ہوں. تو ابھی دکان بند کر دی ہے دوبارہ، تو ابھی آگے کمرے آرام کروں، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے. دکان میں بندہ بالکل تھک جاتا ہے. دکان چلانا کر یعنی کہ ایک بہت ہمت والی بات ہے. ایک لحاظ سے کافیوں سے بہتر ہے، مطلب مزدور طبقہ جو ہے بیچارہ وہ تو بہت ہی ہارڈ ورک ہوتا ہے، لیکن ہمارا زیادہ دماغ کی کھپائی ہوتی ہے. دن کو بچے آپ کو پتہ ہے 10 5 کی چیز یہ دے وہ دے، یہ واپس کرے وہ دے، اس طرح بندہ بہت تھک جاتا ہے دماغی طور پہ. حلال طریقے سے کوئی بھی کام ہے وہ تھوڑی محنت تو مانگتا ہے، تھکن تو ہوتی ہے، اسی لیے رات کو نیند بھی سکون سے آتی ہے. کئیوں کو رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے، کئیوں کو ڈپریشن کیا ہوتا ہے، لیکن جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ رات کو سکون سے نیند آتی ہے. اب ہمیں ہی دیکھ لیں، رات کو جس کروٹ سوتے ہیں صبح اسی سے آنکھ کھلتی ہے فجر کے ٹائم. ابھی کھانا بن کے آئے تو دیکھتے ہیں کیا کیا کھانے میں. الحمدللہ کھانا ہم نے کھا لیا، تو اب چاہوں گا اجازت. کل تک کے لیے اپنے بلاگ کو کرتے ہیں اینڈ. اللہ حافظ.